کبھی کوئی کہتا ہے دوپٹہ جل گیا، کبھی کوئی کہتا ہے گیس لیک ہو گئی. یہ ظلم و ستم گھروں کے اندر ہوتا رہتا تھا اور ہم لوگ کبھی غور نہیں کرتے. مسا ایک بچی کی شادی ہوئی اور جہیز کم لانے کی وجہ سے اس کے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا دی. دس از دا ورسٹ فارم آف ڈومیسٹک وائلنس. آپ کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہو رہی ہیں اور آپ بیٹی کی تلاش میں ہیں اور آپ نے اس کے اوپر تیزاب ڈال دیا. ہمارے ہاں قرآن ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے. جو ہمارا پیٹریارکل سوسائٹی ہے جس میں ایک مرد میں ہوں وہ سپیریئر ہے. زیادہ واقعات خواتین کے اوپر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا جو گھر کی تربیت ہے اس میں کہیں کمی رہ گئی ہے. بچے کہ کوئی جینڈر نہیں ہونا چاہیے. جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کی ذمہ داریاں زیادہ آ جاتی ہیں. اگر بیٹے بھی اتنی ہی زیادہ ذمہ داری لے لیں تو یہ واقعات نہ ہو. اگر بہت ساری بیٹیاں ہوتی ہیں تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک دادے نے اپنی پوتی کو جلتے ہوئے تندور میں اس لیے گرا دیا کہ ایک بچہ کم ہو جائے گا، ماں نے نکال لیا. یہ تمام چیزیں صرف ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے ہاں تعلیم کا فقدان ہے. آپ پاکستان کی سب سے بڑی بیوٹی چین کی بانی ہیں. 2003 میں ایک خاتون ان کے سیلون میں آئیں اور وہاں سے ایک لمحے نے سب کو چینج کر دیا. ریپبلک اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی بنیاد مسرت مصباح صاحبہ نے 2003 میں رکھی اور 2005 میں اس کو باقاعدہ ایز NGO رجسٹر کرایا. اس کے بعد سے ایسڈ سروائیورز کے اوپر، ایسڈ اینڈ برن سروائیورز کے اوپر کام شروع کیا. پچھلے ہفتے ڈاکٹر ماہنور نصیر بلوچستان میں ایک سرجیکل ٹرینی جو کہ جن پہ ایسڈ پھینکا گیا، اس وقت جب پاکستان دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے درمیان، نیوکلیر طاقتوں کے درمیان مذاکرات کروا رہا تھا، امن کے لیے کام کر رہا تھا، اسی دوران پاکستان کے کوئٹہ شہر کی ایک ہاسپٹل میں ایک خاتون ڈاکٹر، اس کو نہ بچا سکا سسٹم. ویلکم ٹو لیٹ اس بلڈ پاکستان مسرت مصباح صاحبہ. شکریہ. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خوشی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بات کریں. مسرت صاحبہ، 2003 میں آپ نے اس کو سٹارٹ کیا. یہ جو خاتون آپ کے پاس سیلون میں آئی تھیں، شی واز دا مین ریزن. کیا اس لمحے نے کیا چینج کیا آپ کی سوچ میں؟ اس لمحے نے مجھے اس طرح سے چینج کیا کہ ہم ہر چیز اپنی زندگی میں ارد گرد آسانیاں، تکلیفیں ہیں، کمزوریاں ہیں، اس کو کور کر لیتے ہیں، ٹھیک کر لیتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے. اس ایک لمحے نے مجھے سکھایا کہ اللہ کا شکر اس لیے کرنا چاہیے کہ آپ ان پریویلیج لوگوں میں سے ہیں جن کے اوپر یہ آزمائش نہیں آئی جو اس بچی کے اوپر آئی تھی. ہم اپنے چھوٹے بچوں کو آگ سے دور رکھتے ہیں، اسپیشلی جب رمضان آتے ہیں کہ پکوڑے بن رہے ہیں تو کوئی چھینٹ نہ پڑ جائے، اور اگر چھینٹ پڑ جاتی ہے ہاتھوں میں تو جلن، تکلیف، بچہ چیخ رہا ہے، ماں باپ تڑپتے ہیں. آپ اس کی کیفیت دیکھیں ایک باپ کی، ایک خاندان کی، ایک ماں کی، کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو پڑھایا، لکھایا، ڈاکٹر بنایا، اور ڈاکٹر بنا کے بھی وہ اس فیلڈ میں جانا چاہ رہی تھی جو کہ کاسمیٹک سرجری کے حوالے سے تھی، اور اس کے بعد اس کو چند لمحے میں تیزاب پھینک کر اس طرح سے جلا دیا ہے کہ اس کے چہرے کے خد و خال نہیں رہ گئے. اس کے جسم کے آگے کا حصہ جو ہے وہ بھی وہ جل گیا ہے. اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آپریشن یا 2 آپریشن ہوں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. سالوں آپریشنز ہوتے ہیں، سالوں سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سالوں میں ہر روز آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں. ایک باڈی جو ہے وہ 1 یا 2 آپریشن میجر لے سکتی ہے، اس کی اور کتنی سخت ہو سکتی ہے. بٹ ہم لوگ 100 سرجریز کرتے ہیں ایوری ایئر. 100 سرجری جب کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ 100 عورتیں جو ہیں وہ جل رہی ہیں یا جلائی جا رہی ہیں، بلکہ جو پیچھے سے آ رہی ہیں ان کے ابھی تک علاج جاری ہیں. کسی کی آنکھ کھل گئی اور اس میں بینائی باقی ہے تو وہ ایک کامیاب آپریشن ہے. کسی کی ناک گھل گئی اور اس کے بعد اس کی ناک لگائی اور جب اس کی پٹی کھولی تو ناک پھر سے نکل گئی تو وہ ایک ناکام آپریشن ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے. سو کرنے تو وی ہیو گرلز ہو've گون تھرو میجر اینڈ مائنر سرجریز جو کہ
50 ہو سکتی ہیں، 40 ہو سکتی ہیں، 30 ہو سکتی ہیں، بہت سی دفعہ ایک پیشنٹ جی ایک پیشنٹ کی. اور ایک پیشنٹ کی وہ سرجری جو ہے وہ ہماری ڈاکٹرز کرتے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت قابل ہیں، مگر ہمارے ہاسپٹلس میں فیسلٹیز ذرا صحیح نہیں ہیں، مطلب اچھی نہیں ہیں. اس لیے جب کبھی ہمارے ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے بارے میں کوئی باہر کے ڈاکٹرز کی ٹیم پڑھتی ہے اور وہ ہمارے پاس آتی ہیں تو ہماری بچیاں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح سے خوش ہوتی ہیں جیسے عید آ گئی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ فرشتہ اللہ میاں نے بھیجا. تو اور وہ ڈاکٹرز اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، ہفتے بھر کی شاید ان کو چھٹیاں ملتی ہوں گی، وہ جمع کرتے ہیں. وہ صبح 8 بجے اٹھتے ہیں، ناشتہ واشتہ کیا، آپریشن تھیٹر میں چلے گئے، دوپہر کو سینڈوچ یا کوئی سیلڈ کھا لیا اور 7 o'clock وہ ختم کرتے ہیں. کوئی ریسٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس کرتے جاتے ہیں اور بہت اچھے آپریشنس کرتے ہیں. تو ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں وہ ہم سے پوچھتی ہیں کہ کوئی گورا آ رہا ہے پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ گورے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے اپنے ڈاکٹرز بھی بہت اچھے ہیں. سو یہ ایک سلسلہ جو شروع ہوا ہے، اس میں اس ایک لمحے نے جو چیز بدلی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے. اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس حیثیت میں رکھا کہ میں کسی کی مدد کر سکوں. اور رو رو کے معافی مانگی کہ ایسا نہیں تھا بیٹے کہ یہ بچیاں یا اس طرح کے واقعات ہم نے پہلے نہ دیکھے ہوں. یہ تو کب سے ہو رہے ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے دوپٹہ جل گیا، کبھی کوئی کہتا ہے گیس لیک ہو گئی، کبھی جی مطلب یہ ظلم و ستم جو ہے وہ گھروں کے اندر ہوتا رہتا تھا اور ہم لوگ کبھی غور نہیں کرتے تھے. میں کیوں غور کر رہی تھی؟ کیونکہ مجھے اللہ نے ایک موقع دیا. میں کیوں بدل گئی؟ کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرے لیے جو آسانیاں ہیں وہ میری اوقات سے زیادہ ہیں. مجھے اس میں سے اپنا حصہ نکال کے دینا چاہیے. دوں گی تو اللہ تعالیٰ خود ہی کاروبار میں برکتیں شروع کر دیں. ایک وقت یہ تھا بیٹے کہ میں کہتی تھی اللہ میاں 4 دلہنیں اور دے دے تو اس بچی کو آپریشن ہو جائے گا. اور اب الحمدللہ لوگ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں کے دل میں ان کے لیے ہمدردی ہے اور ہم 100 آپریشنز کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. آپ نے مثلا صاحبہ اخبار میں ایک اشتہار دیا تھا اور 42 تقریباً آپ کے پاس ایسڈ برن سروائیور نے رابطہ کیا. جی. واٹ ڈڈ اٹ ٹیل یو اباؤٹ دا سسٹم؟ کہ پاکستان کا سسٹم کیسا ہے کہ ایک دم سے آپ کے اس کرنے سے 42 خواتین آ جاتی ہیں سامنے؟ دیکھیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سہولیات یا آسانیاں نہ ہوں، لیکن وسائل لوگوں کے کم ہوتے ہیں اور ان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر ایک گھر میں 5 بیٹیاں ہیں اور مسا ایک بچی کی شادی ہوئی اور اس کو جہیز دیا گیا اور جہیز کم لانے کی وجہ سے اس کے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا دی، تو یہ مطلب یہ گھنونا جرم، دس از دا ورسٹ فارم آف ڈومیسٹک وائلنس. یا آپ کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہو رہی ہیں اور آپ بیٹے کی تلاش میں ہیں اور آپ نے اس کے اوپر تیزاب ڈال دیا، الزام لگا کے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ صرف ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اٹ از ناٹ کہ ہمارے ہاں تعلیم کا فقدان ہے. ہمارے ہاں قرآن ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور مٹھائی وغیرہ بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں اور نہ ہی سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے. زیادہ واقعات کیونکہ خواتین کے اوپر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گھر کی تربیت ہے اس میں کہیں کمی رہ گئی ہے. ایک تو سب سے بڑی یہ بات ہوئی. دوسری تعلیمی نظام، تعلیم جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تیسرا، اگر ان بچے اور بچیوں کو ابھی کچھ سالوں پہلے ہی تو ہم نے ان کو سکھایا تھا اور بتایا تھا کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا کیا ہوتا ہے، جب زینب کا واقعہ ہوا تھا اور لابی بن گیا زینب کا. تو یہ باتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خواتین کو ان کے حقوق دیے ہیں، ان کے لیے آسانیاں دی ہیں، وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہیں، وہ اپنی پسند سے خلا لے سکتی ہیں، بیٹیوں اور بیٹے کی کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے.
وراثت کے واقعات ہوتے ہیں، یہ سب کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ کیونکہ جو ہمارا پیٹریارکل سوسائٹی ہے جس میں ایک مرد جو ہے وہ میں ہوں، سپیریئر، ہاں وہ سپیریئر ہے، وہ جو میں ہے، وہ جو انا ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنے دیتی کہ کوئی اس کو منع کر دے. اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی اپنے والد کو یا بڑے بھائی کو کسی چیز پہ تنبیہ کر رہا ہو یا منع کر رہا ہو تو تھپڑ پڑ جاتا ہے اس کو، وہ بیچارہ وہ روتا ہوا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، ماں مجھے مار دیا. یہ کس کی جرت ہے؟ یہ کس نے یہ جرت دی ہے؟ یہ جرت دی ہے ایک ان پڑھ ماں نے، کیونکہ اس کو پڑھا نہیں. یا یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اس طرح کے مار کٹائی، دنگا فساد، گال گلوچ جو ہے اس کو ہم نارمل لیتے ہیں، نارملائز کرتی ہے. بالکل نارمل کرتے. میری ماں بھی یہ کرتی تھی اور ان کو بھی ایسے ہی، نانی کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا. تو کیا ہوا بیٹے، 2 تھپڑ ہی تو پڑے ہیں نا، دھیان رکھا کرو. یہ چیزیں بچی کو بتائی جا رہی ہیں، اس لڑکے کو نہیں بتائی جا رہی کہ خبردار جو تم نے تھپڑ مارا. تو وہ کہتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ کبھی کچھ ایسا کیا ہے؟ رشتے خالی ماں کا نہیں ہے، رشتے تو اتنے پیارے ہوتے ہیں جن کو سب کو سمجھنا چاہیے، سید کے رکھنا چاہیے. اچھائی برائی کی تمیز، گناہ ثواب کا فرق، چھوٹے بڑے کے ساتھ محبت کا سلوک، اتنی پیاری چیزیں ہیں یہ. اور یہ کوئی راکٹ سائنس ہے کہ جو ہم بیٹھ کے لگا رہے ہوں اور سیکھ رہے ہوں؟ نو، اٹس جسٹ دیٹ وی شوڈ ناٹ ہیو بائسز. بچے کے کوئی جنڈر نہیں ہونا چاہیے. یہ ضروری، یہ بات مانتی ہوں کہ بھئی جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کی ذمہ داریاں زیادہ آ جاتی ہیں، لیکن اگر بیٹے بھی اتنی ہی زیادہ ذمہ داری لے لیں تو یہ واقعات مسئلہ نہ ہی ہوں. ختم ہو جائے. آپ نے تعلیم کی بات کی. ہمارے یہاں نصاب کے اندر جو مسلمان اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، اور جو نان مسلمز ہیں ان کو اخلاقیات پڑھائی جاتی ہے. مسلمان اخلاقیات نہیں پڑھتے. تو آئی تھنک جو پڑھ رہے ہیں شاید اسلامیات بھی صحیح نہیں پڑھا رہے، کیونکہ اسلامیات آلسو ڈزنٹ الاؤ بالکل، واٹ ہیپنز ہیئر ان دا سسٹم. ایک چیز یہی ہوتی ہے. جی 1100 کے قریب تقریباً آپ نے سروائیورس کو ریہیبلیٹیٹ کیا. ان کی سرجری سے لے کے، جیسے آپ نے ذکر کیا، ان کو سکلز دینا، ان کو نوکریاں دینا، ان کو واپس زندگی میں لانا. تاکہ آئی نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل ہے کہ ٹراما زندگی سے جائے، بٹ 40 سے 50 تقریباً ان کے جنہوں نے حملہ کیا ان پہ، ان کو سزا ہوئی. باقی سب دے آر آؤٹ دیر. یہ قانون کا مسئلہ ہے یا معاشرے کا مسئلہ ہے؟ معاشرے کا بھی ہے. اور دیکھیے قوانین جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں موجود ہے، ہر چیز کے لیے، جانوروں کے لیے ہیں. درخت نہیں آپ کاٹ سکتے. آپ ہراسمنٹ کے قوانین بن چکے ہیں، خواتین کے لیے بھی ہیں. لیکن جب ہم قوانین کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ بات بتاتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے لوگ میری اب جملے بھی رٹ لیں گے کہ میں کیا کہتی ہوں. اچھی بات ہے، رٹنا چاہیے آپ کے جملوں کو. ہم فلم دیکھتے تھے نا جب اردو کی، تو کسی قاتل کو سزا دے دیتا جج صاحب، تعزیرات ہند دفعہ 302 کے تحت آپ کو پھانسی لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ دفعہ 302 جو ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ جو قتل کرے گا اس کے اوپر یہ لگے گی. لیکن دفعہ 336A اور B جو ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ ہے. پاکستان پینل کوڈ، جو پینل کوڈ کی، کہ جو کہ خواتین کے حوالے سے تیزاب یا کوئی ایسا کیمیکل جو کہ ان کے خد و خال کو خراب کر دے. اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو ترسیل ہے اس طرح کی کیمیکلز کی یا تیزاب کی، اس کے لیے بھی ہے. مگر اٹ از ناٹ دا جو پنشمنٹ جو دی جاتی ہے نا، وہ سیویرٹی آف دا پنشمنٹ از ناٹ actually going to curb the crime. It is the certainty of the punishment. میں جاؤں گا تو میں مروں گا، میں پھنسوں گا تو پھر میرے ساتھ یہ ہوگا. اگر وہ اب جیسے آپ نے کہا کہ 40 50 60 چلو 100 کے کوئی مل گئے اور ان کو سزائیں دی گئیں، باقی سب کہاں چلے گئے؟ کیونکہ جو ڈالنے والے ہوتے ہیں وہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ کس نے ڈالا ہے. چاہے وہ پیار کرنے والے ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ جو تمام وجوہات میں نے بتائی کہ بیٹیاں یا جائیداد وغیرہ، تو وہ لوگ آپس میں وہ کہتے ہیں نا مکا کر لیتے ہیں. یہ پیسے لے لو اور دیکھو تمہاری بیٹی تو اب جل گئی ہے،
تو اپنے گبرو جوان کو تو نہ ہم جیل میں ڈالیں نا، لیکن جب کوئی بہت دکھی ہوتے ہیں، جن کا دل بہت خفا ہوتا ہے، وہ بیچارے جب کیسز کرنا شروع کرتے ہیں تو بہت عرصہ لگتا ہے. تو ہمارے ساتھ پروبونو بہت سے ایسے لاء چیمبرز ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں. صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جائے کون، لے کے کون جائے. ایک ایسی بھی بچی تھی جس کا علاج وہ نہیں کرا رہے تھے کہ جج صاحب جب تک دیکھ نہ لیں نا کہ اس کا چہرہ کیسا ہے تو سزا. جج صاحب جو ہیں وہ چہرہ دیکھیں گے تو پھر سزا ملے گی. ٹھیک ہے، اگر وہ اپنا چہرہ علاج کرا دیتی ہے تو کیا اس کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں، وہ بھی جج صاحب دیکھ سکتے ہیں. سو بس یہ جہالت کے لیں یا صحیح ان کو گائیڈنس نہیں ملتی ہے، بہت زیادہ ظلم ہے. اس پہ شاہ خانزادہ نے بھی ایک ڈرامہ بنایا، وہ ریپ کیس پہ تھا، مطلب سملر کیس تھا، اور وہ نہیں جا پائیں. صبا قمر واز دا وکٹم، اور بہت دنوں بعد گئیں تو وہ ظاہر ہے ایویڈنس تو مٹ گیا. سو یہ آئی تھنک کورٹ میں ابھی یہ بھی میٹر کرتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں جو قوانین ہیں اگر ہم اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ قوانین جو ہیں اس کے ہونے سے، لاگو کرنے سے جرم رکے گا، یہ ریاست کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک میاں نے ایک بیوی کے اوپر تیزاب ڈال دیا اور اس کو سزا مل گئی. جسٹس کھوسا صاحب تھے، جب وہ عورت ان کے کورٹ پہ گئی اور کہا کہ میں اپنے میاں کو معاف کر دیتی ہوں، آپ ان کی سزا ختم کر دیں. تو جسٹس کھوسا صاحب نے کہا کہ آپ کو معاف کرنا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، لیکن اس نے جرم ریاست کے لیے کیا تو انہوں نے اس کی سزا بھی بڑھا دی. یہ ڈیٹرنس قائم ہونے لگ جائے نا اگر، تو بہت کم ہو جائے گا اس کی ریٹ کا. بنگلہ دیش میں ایک وقت میں سب سے زیادہ ایسڈ تھروئنگ ہوتی تھی، اور اب وہاں پہ ایسڈ تھروئنگ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا ریزن کیا تھا کہ قوانین لاگو ہونے لگ گئے اور وہاں پہ کیپٹل پنشمنٹ ہوتی تھی، اور ہر کچھ فاصلے کے بعد ریسکیو سینٹرز ہوتے تھے. خواتین کے اوپر اگر ایسا کوئی واقعہ یہ ہوا تو اس کی سنی جائے، خواتین سنیں. اب آپ نے جیسے ڈاکٹر مہنور کے کیس میں دیکھا ہوگا، ویڈیو چلتی رہتی ہے کہ ایک لیب بوائے نے یا اس نے اپنا کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا تھا، کیونکہ تیزاب جلا دیتا ہے. جب اسکن جلا دے گا تو یہ کپڑے کس کام کے ہیں؟ تو وہ اس نے بتایا، اس بچے نے، اس نے کہا مجھے مطلب میں ان کی حیا اور ان کی شرم کی وجہ سے، پھر اس کو بھی تکلیف ہوئی، وہ کیونکہ انہوں نے پکڑا ہوگا، تکلیف ہوئی ہوگی. بٹ جو سب سے حیران کن بات تھی کہ جو بچہ تیزاب پھینک کر گیا تھا وہ آگے گیا اور پولیس والوں نے اس کو گولی سے مار دیا. ایسا تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور اللہ کرے کہ ایسا بہت دفعہ ہو، چاہے کسی کے دینے پر اس نے پھینکا ہو یا کسی نے پھینکوایا ہو. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اب تو یہ کیسز ہوتے ہیں، لمبے چلتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی جو سوچ ہے اور اپنا جو عمل ہے اس کے اندر بہتری لانے کے لیے ہر صورت اپنے بیسک چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں اس کو نظر میں رکھنا چاہیے. تعلیم اور تربیت. تعلیم آپ لیتے ہیں بیٹے ڈگری حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور تربیت جو ہے وہ آپ کو شعور دیتی ہے. آپ اس ڈگری کو اور بہتر طریقے کے ساتھ لے کے کامیاب ہو سکتے ہیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہونے چاہیے جو کہ محلوں میں، پڑوس میں سہیلیاں ہوں، وہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں، کوئی قرآن کی آیات اور اس کے ترجمے بتائیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نے دین میں مکمل طور پہ داخل ہونا ہے. یو کی ناٹ پک اینڈ چوز، یہ مجھے پسند ہے، یہ اس کو پسند ہے، نہیں میں یہ پیوں، نو نو، ہاں حسب ذائقہ نمک ڈال دیا. تو اس لیے میرے خیال میں خواتین کے لیے گھروں میں، اسکول کے اندر، اساتذہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریاست جو ہے، کیونکہ ریاست کے پاس بڑے کام ہوتے ہیں. وہ ہونا تو یہ بھی بہت بڑا کہ ایک عورت، ہم تو بچپنے سے ڈراتے تھے نا، جھوٹ نہ بولنا، دوزخ کی آگ میں جلاؤ گے، یہی ہوتا تھا، زبان کالی ہو جائے گی. ہاں زبان کالی ہو جائے گی. اب یہ جو چیز ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں اپنے سوچنا چاہیے ہر انڈیویجول کو اپنے گھر سے، اپنے گھر کو ٹھیک کرو، اس کے بعد آگے بڑھو. ایک گھر ایک انڈیویجول، اس کا گھرانہ، پھر اس کا محلہ،
پھر وہ سوسائٹی ایٹ لارج، اینڈ دین کمز دا ریاست، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لاگو کرے جو چیزیں غلط ہو رہی ہوں. تعلیم کی آپ نے بات کی اگین کہ تعلیم بہت کچھ چینج کر دیتی ہے. اب یہی پاکستان میڈیکل کونسل کا ڈیٹا کہتا ہے کہ 50% سے زائد جو خواتین میڈیکل اسٹڈیز پڑھتی ہیں، ڈاکٹری کرتی ہیں پوری، وہ پریکٹس نہیں کرتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی وجہ سے آپ یہ جو کیسز مانور جیسے کیسز ہیں، اس کی وجہ سے اور خواتین کے لیے وہ نہیں ہوں گے مسئلے کہ ہم ڈاکٹر بھی بن جائیں تو ہم سیف نہیں ہیں؟ دیکھیں، جو اس سے پہلے جو واقعات تیزاب پھینکنے کے یا جلائے جانے کے تھے، وہ گھروں تک محدود تھے، گلیوں تک محدود تھے. اب اگر یہ ہاسپٹل میں ہو رہے ہیں جی، تو یہ تو ایک بغیر لائسنس کا آپ ایک اسلحہ لے کے چل رہے ہیں. اینڈ دس از الارمنگ، کیونکہ وہاں پر ایک آنا جانا ہوتا ہے مریضوں کا، بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، چھینٹیں پڑتی ہیں، کسی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. جو بچیاں پڑھنے کے بعد کنٹینیو نہیں کرتی ہیں تو ان کو کون روکتا ہے؟ ان کو روکتے ہیں ان کے سسرال والے. ٹھیک ہے، ماں باپ نے اپنا فرض پورا کیا، وہ اپنی بچی کو پڑھانا چاہتے ہیں، اس کو مضبوطی دینا چاہتے ہیں کہ کم از کم اچھے برے وقت میں اس کا یہ ڈگری کام آئے گی. لیکن جس گھر میں بھیجا جاتا ہے وہ اگر کہتے ہیں کہ جی آپ کو ضرورت کیا ہے، ہر چیز تو موجود ہے، آپ بچوں پہ توجہ دیں، آپ گھر کا خیال رکھیں. وائی؟ آئی مین بچوں کے اوپر توجہ دینا، گھر کا خیال رکھنا، جب وہ بچے نہیں تھی تو باقی سب کہاں تھے؟ تعمیر نو کی بات کرتے ہیں، یہ آپ نے جب ریہیبلیٹیشن کا کام شروع کیا، کیا آپ کے پاس ایک وہ میموری ہے کہ یہ جو میموری میرے پاس ہے اٹ جسٹ اسٹیڈ ود می؟ دیکھیے، میرے پاس جتنی بھی بچیاں ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، یا حادثاتی طور پہ کم عقلی کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب برتھ ڈے ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کمرے بند ہوتے ہیں اور بلون جو ہیں وہ چھتوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، گیس والے. اور گیس، اور بچے بھی جل جاتے ہیں. جو بچے میز کے نیچے گھس گئے وہ بچ گئے، جو نہیں گئے وہ ان کے سچ بن کر آتے ہیں، وہ جلس جاتے ہیں. یا پانی کی ٹنکی کھول کے اور روشنی ڈالنے کی جگہ موم بتی لے کے دیکھ رہی ہیں، دھماکے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے ہاں کیونکہ گیس جو ہے وہ اپنے وقت پر آتی ہے، اپنے وقت پر جاتی ہے، کبھی آتی بھی نہیں ہے، تو لوگ سردیوں کے زمانے میں اپنے گھر میں وہ چولہے جو ہوتے ہیں یا گیس کی ہیٹرز وغیرہ لگاتے ہیں. گیس چلے گی، سب سو چکے ہیں، اور جب گیس آئی تو وہ پھیلتی رہتی. گیس اس کی بو نہیں ہوتی ہے، ہمیں اس کو اس میں ڈالنا پڑتا ہے نا. جی. اس کے بعد وہ نیچے بیٹھتی ہے. اب یہ بیٹھ گئی ہے اور اس کی بو اڑ گئی ہے. اب سب سے پہلے جو بچہ اٹھا یا مرد اٹھا یا عورت اٹھی، اس نے لائٹ چیک کی اور دھماکہ ہو گیا، پورا گھرانہ جل کے راکھ ہو گیا. پھر دشمنیاں ہوتی ہیں، لوگ بم پھاڑ دیتے ہیں، لوگ بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک کر کے ان کے اوپر تیزاب ڈال دیتے ہیں. ان ساری چیزوں کی معلومات دینا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. چھوٹے چھوٹے اگر سینٹرز ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں مساجد میں خواتین بھی ہوتی تھیں، بچے بھی ہوتے تھے، مرد بھی ہوتے تھے، اپنا پڑھا اور اس کے بعد وہ بیٹھ کے اپنے جو آس پاس کے لوگ ہوتے تھے ان کے بارے میں بات ہوتی تھی. اس سے یہ ہوتا تھا کہ ایک کنیکشن بنتا تھا لوگوں کا، معاشرے کا کانسیپٹ بدلتا تھا. اس کے پاس آج کھانا نہیں ہے، چلو میں کل کچھ اس کے لیے بھی لے کر آ جاؤں گی. بغیر اس کی عزت نفس کو مجروح کر کے آپ یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں اور اپنے معاشرے کو صحیح کریں. اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، میں اس میں اردو میں لکھوں دوبارہ مسکراؤ، یعنی اسمائل اگین فاؤنڈیشن، ان کو کیا پتہ یہ ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ ہے یا دوبارہ مسکرانے کے لیے دانتوں کا کسی ڈاکٹر کا ہے. ڈیپلیکس کا نام لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو 45 ایئرز میں یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ خواتین کا ایک ادارہ ہے. تو وہاں پہ پہنچتے ہیں، اس لیے جہاں جہاں ڈیپلیکس ہے وہاں پہ اسمائل اگین فاؤنڈیشن کا. اب ان کی ریہیبلیٹیشن، ان کے علاج ہو گیا. علاج ہونے کے بعد وہ کیا کریں؟ وہ بوجھ بن جائیں گے ماں باپ کے اوپر. they left to rot like vegetables, they are treated as lepers of today. تو ہمیں انفارچونیٹلی تو ہمیں جو ہے ان بچیوں کو کچھ سکھانا ہوتا ہے. میرا کام کیونکہ بیوٹی سے منسلک ہے اور لوگ جانتے بھی ہیں، الحمدللہ کافی عمر کی ہو گئی ہوں میں، تو
یہ کاٹ دینا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتی ہیں. اگر میں ملتان یا ساؤتھ آف پنجاب کی طرف جاؤں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کڑھائی کشیدہ کاری بہت ہوتی ہے. اگر سندھ کی طرف جائیں حالہ کی طرف تو برتن وہاں پہ بنتے ہیں یا چارپائیاں بنتی ہیں اور لکڑی کا کام ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ بچیاں بڑی ہو گئی ہیں, یہ بچیاں آگے بڑھنا چاہتی ہیں, یا تو ان کو پلیٹ فارم دیں کہ یہ اپنا کام جو ہے وہ دنیا کو دکھائیں. وہ آج بھی آپ کسی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ 2 فراک اس طرح اور انہوں نے چپکائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ انہوں نے سیکھ لیا بنانا, یا رومال یا کیا کہتے ہیں تکیے جس کے اوپر شعر و شاعری لکھی ہوتی ہے. یہ کون سی دنیا کے لوگ ہیں, یہ اس طرح کوئی کرتا ہے؟ تو یہ سب چیزوں کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آگے لے کے جانا پڑے گا. وی ہیو ٹو بی ایٹ پار ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اب اگر ان بچیوں کو میں پوچھتی ہوں کہ آپ کیا سیکھنا چاہیں گی, بیوٹی پارلر تو کورس سکھا دیں باجی. میں کہتی ہوں بالکل سکھا دیتی ہوں, میں سکھا دوں, لیکن ان کو رکھتا کون ہے؟ ٹھیک ہے, جب میرے پاس رہتی ہیں تو بہت سے جو باہر کے ملکوں سے کلائنٹس آتی ہیں وہ خوش ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے, اور انہی کو کہتی ہیں کہ آپ ہمارا کریں. ہاں, اف دے ناٹ ڈوئنگ اٹ رائٹ اور ان کریکٹ, اٹس مائی فالٹ کہ میں نے ان کو صحیح نہیں سکھایا. لیکن اگر کوئی آ کے مجھے کہے کہ ان کو آپ پیسے دے دیجیے میری طرف سے مگر ان سے نہیں, تو میں کہتی ہوں نہیں, اتنا نہ کریں. اگر آپ کے پاس چوائسیز ہیں آپ کہیں اور چلے جائیں, بٹ لیٹ دیم ٹرائی, گیو دیم اے چانس. مے بی آپ ہم سب سے بہت بہتر کام کرتی ہوگی وہ. تو معاشرے کی سوچ کو بدلنا ہے, مینٹیلٹی بدلنی ہے, خواتین کی بھی, مردوں کی بھی, لڑکوں کی بھی, بچوں کی بھی, جو کہ they just take it as normal کہ یہ اس طرح. آپ بہت ڈرامہ کرنے لگ گئی ہیں. آپ نے یہ کیا بیوٹی پارلر میں جلی ہوئی لڑکیوں کو رکھ لیا ہے؟ ہیلو, ایکسکیوز می, آپ کو ان کی تکلیف نظر نہیں آتی؟ آپ کو ان کی پریشانی, اور آپ ان کو انکریج کیوں نہیں کرتے ہیں؟ رکھیں نا اپنے گھر میں. نہیں, ہمارے گھر میں تو نہیں رہ سکیں گی. اچھا, تو پھر کہیں اور کریں. تو اب میں ان کے کام بھی وہ سوچتی ہوں جو کہ یہ آسانی سے کر سکتی ہوں, جہاں پہ ان کو کوئی دیکھ کر الگ نہ کر لے. اور اس طرح کی تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہماری بچیاں جو ہیں وہ کیکس بناتی ہیں اور ان کے اوپر اپنا ڈیزائن بناتی ہیں. ہماری 4 بچیاں نرسز بن چکی ہیں, ایک نے ایم فل کر لیا, ایک نے لائر بن چکی ہے. پڑھاتی ہوں تاکہ کچھ جتنا وہ پڑھنا چاہتی ہیں 8ویں جماعت تک پڑھ لیں, بہت ہے. اس کے بعد کھانا پکانا چاہتی ہیں, ہم ان کو ترکیب بتاتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے کرتے ہیں, 4 بچیاں بناؤ, اور اس کے بعد پھر پیسے ان کے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت کے لیے جہاں تعلیم بہت ضروری ہے اور قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے, وہاں پہ اس کے لیے امپاورڈ ہونا بہت ضروری ہے. اس کو خود مختار ہونا چاہیے تاکہ وہ با اختیار ہو سکے. جب وہ اپنے ہاتھ سے پیسے کسی کو دیتی ہے نا تو وہ پھر با اعتماد بھی ہو جاتی ہے, کانفیڈنس بوسٹ. ہاں. اس سب میں آئی تھنک آپ کی باتوں سے جو میں نے اخذ نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے لوگوں کے بھی مسئلے ہیں. لوگوں کو شعور اس بارے میں نہیں ہے کہ ان کی بات سے اگلے کو جو ایک سروائیور ہے جس پہ آلریڈی آپ بیتی اس کی اتنی بھیانک ہے, اس پہ کیا بیت رہی ہوگی جب آپ کو اس طرح کا کامنٹ کرتے ہیں. اس سب میں دس از آئی تھنک بیہیورل چینج کمیونیکیشن. یہ اتنے عرصے سے آپ نے کام 25 سال تقریباً ہو گئے. اس عرصے میں آپ نے میڈیا کی رپورٹنگ میں کیا, یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. آئی سو یو دی ادر ڈے آن اے ٹی وی شو, اس میں ایک جرنلسٹ آپ سے کہہ رہی تھی کہ یہ واپس نارمل کیسے ہوتی ہیں. تو وہ کوشچن میرے لیے اتنا دردناک تھا اور افسوسناک تھا کہ ایک صحافی مین اسٹریم میڈیا پہ کہہ رہے کہ نارمل کیسے ہو سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ ایک انسان نارمل کیسے ہو سکتا ہے. اور میرا جواب یہی تھا کہ وہ کبھی نہیں ہوتی ہیں. وہ اس لیے نہیں ہو پاتی کہ چہرہ ان کا مسک ہو گیا ہے. ہم اپنے چہرے کو میک اپ کر کے کتنا اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے چہرے کو, ان کی آنکھ نہیں ہے تو وہ آنکھ میں میک اپ کیا کریں گی. ان کی لپس یہاں سے یہاں تک ہوتی ہیں. ہم بہت ساری کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کو نارملائز کرنے کے لیے ان کو ایکسیپٹ کریں, ان کی چیزوں کو
تعریف کریں, ان کو انکریج کریں. اگر غلط بھی کبھی کر دیتی ہیں, سب کر لیتے ہیں, انسان ہیں, لیٹ اٹ گو. ہاں لیٹ اٹ گو. اور یا میں تو کہتی ہوں اگر آپ میری کسی برنڈ بچی کے کام سے ناخوش ہیں, آپ پیسے نہ دیں, ٹھیک ہے, میں اس کو امپروو کروں گی. اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. ہم ان بچیوں کو دیکھ کے ہے بیچاری پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا, بھئی یہ کیا بات ہوئی, یا یہ کہنا کہ خود اس نے کچھ کیا ہوگا تبھی اس کا یہ حشر ہوا ہوگا, وکٹم بلیمنگ. ہاں یہ غلط ہے. اور اس چیز کو بدلنے کے لیے ہمیں بہر صورت اپنے گھر سے ان تمام چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا. گھر وہ ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ بائسز نہیں ہونے چاہیے, ہر ایک کو اپنا سوال اور جواب کا موقع ملنا چاہیے. اگر کوئی لڑکی سوال کر رہی ہے تو اس کا جواب بھائی دے رہا ہے تو سنیں, اور اگر بھائی غلط بات کر رہا ہے تو اس سے بڑا یا گھر کا بڑا جو ہے اس کو ٹھیک کرے. مطلب ایک بچی کیونکہ ہنگامہ ہو رہا تھا شہر میں, تو اس کے اسکول کا یا کالج کے بچے نے اس کو اس کی گلی میں چھوڑ دیا موٹر بائک میں بٹھا کے, بھائی نے اس کو جلا دیا. مطلب یہ کیسے, یہ مطلب کیوں, یہ کیسی محبت ہے؟ یا اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم میری نہیں تو تم کسی کی نہیں ہو سکتی ہو, اس لیے اس کے اوپر تیزاب پھینک دیتا ہے. محبت کا یہ عالم ہے تو اپنے اوپر بھی ڈالو, پھر تم بھی نہ کسی سے کرو. 70 سال کے آدمی کے ساتھ آپ 20 سال کی لڑکی کی شادی کر کے فارغ کرنا چاہ رہی ہیں, اس بچی کو یہ بھی نہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ میں نہیں کروں گی, مجھے نہیں کرنا اس بابے کے ساتھ شادی. اور بابے نے کہا اچھا تمہاری یہ مثال, ہمارے گھرانے کو اس نے انکار کر دیا. اتنی چھوٹی سی لڑکی, سب سے ویک لنک کسی گھر میں ایک عورت ہوتی ہے, ایک بچی ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ تکلیف دہ ماں باپ کے لیے یہی ہوتی ہے. ہاں اگر بہت ساری بیٹیاں ہوتی ہیں تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک دادے نے اپنی پوتی کو جلتے ہوئے تندور میں اس لیے گرا دیا کہ ایک بچہ کم ہو جائے گا. ماں نے نکال لیا, اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا, اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ یہ کیا ہے, کہتے میرے اوپر جن آ گیا تھا. کتنی آسانی سے ان کے اوپر جن آ گیا تھا, خود بھی گر جاتے. ایگزیکٹلی. اگر آپ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ میرے یہاں کوئی لڑکا نہیں ہو رہا ہے تو مر جاؤ بھائی. بٹ اگر میں ایسی باتیں کرتی ہوں تو پھر مجھے لوگ اچھا نہیں سمجھتے. آپ کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہوگا, یقیناً اس معاشرے کا یہ مسئلہ ہے. آپ نے اسکلس کی بات کی, آپ ان لوگوں کو جو سروائیورز ہیں ان کو آپ شعور دیتی ہیں, ان کو واپس کسی طرح زندگی میں کچھ کرنے کے لیے مواقع دیتی ہیں. سوشل میڈیا کے دور میں ہم رہتے ہیں, 25 سالوں میں چیزیں کافی تبدیل ہو گئی ہیں. اب تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں ایک طرف دھتکار اور وہ ہے, وہاں ایکسیپٹنس بھی ہے. دنیا کے کئی ممالک اب آپ کو دیکھتے ہیں, کئی آرگنائزیشنز دیکھتی ہیں. سوشل میڈیا پہ یہ سروائیورز کچھ کر رہے ہیں, آپ لوگ ان کی ہیلپ کرتے ہیں ڈیجیٹل اسکل سیکھنے میں, کانٹینٹ کریٹرز بنانے میں؟ ہم کرتے ہیں. اصل میں یہ پڑھی لکھی بچیاں نہیں ہوتی ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی پروڈیوس کرے وہ آن لائن ڈالیں تاکہ یہ کما سکیں. آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کر دیتی ہے. جہاں سوشل میڈیا پازیٹیوٹی کے ساتھ ان کی آواز کو اٹھا رہا ہے, وہاں پر نگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے. اس کا کنٹرول کرنا جو ہے وہ میرا کام یا آپ کا کام نہیں ہے, وہ ریاست کا کام ہے, ٹھیک ہے. اور تعلیم و تربیت کا بھی کام ہے, بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پارٹ پلے کر سکتا ہے. صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کو آپ نیک نیتی کے ساتھ کریں, کیونکہ تم میرے جاننے والے ہو تو میں تمہارے لیے اچھی باتیں کروں گی, اور تمہاری برائیاں جو ہیں وہ کہوں گی پتہ نہیں میں نے تو نہیں سنی آج تک کبھی تمہارے لیے کچھ. کیوں؟ جو غلط ہے تو غلط کہو, جو صحیح ہے تو تعریف کرو, اور غلطی کو درست کرنے کی کوشش کرو. دس از واٹ دا سوشل میڈیا شوڈ ڈو. بہت سی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا, لیکن اس ڈرامے کی وجہ سے یا اس کہانی کی وجہ سے اب یہ اور سب کچھ جاننے لگ گئے ہیں. بھائی آپ نگیٹیوٹی کو کیوں لے رہے ہیں؟ تو ہماری جو یوتھ ہے وہ سمجھدار ہے, وہ سوال کرتی ہے, وہ سوال کے جواب مانگتی ہے, غلط کو غلط کہتی ہے اور صحیح کو صحیح کہتی ہے. ان بچوں اور بچیوں کو اس قسم کے سوشل ایشوز کے اوپر رکھ کے ٹکا کے بات چیت کرنی چاہیے. آئی مین ڈزنٹ ہیو ٹو بی اے ٹک ٹاکر سیئنگ سم تھنگ اینڈ
یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اچھی چیز ہو. اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ سارا وقت جو ہے وہ ہم نصیحتیں ہی کرتے رہے. بچے ہیں، مذاق بھی کریں گے، ہنسی مذاق کریں گے، لیکن اس پیرائی کے اندر رہ کے کریں جس میں آپ اچھائی بھی کر رہے ہو، آپ مذاق بھی کر رہے ہو، آپ شیطانی بھی کر رہے ہو. بچے ہیں، کسی بالکل کی کریں. دل آزاری نہ کریں. یا آئی تھنک ہیٹ اسپیچ تو ظاہر ہے جب نیشنل سائبر کرائم ایجنسی بیٹھی ہوتی ہے، کالے ڈالے بھی ہمارے پاس ویگو ڈالے آنے کے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن وہ ان کیسز پہ نہیں آتے، وہ اور کیسز پہ آتے ہیں. چلو میں کہتی ہوں کہ کسی بھی برائی کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی کیس پر آ جائیں، لیکن کسی اچھائی کو ختم کرنے کے لیے نہ آئیں. بالکل صحیح بات ہے. ہم انفراسٹرکچر پہ بات کرتے ہیں میم صاحبہ. انفراسٹرکچر اراؤنڈ یہ جو برنز سینٹرز ہیں، یہ ابھی ڈاکٹر مانور کو بھی لے کے گئے کراچی، کز کوئٹہ میں تو کوئی بھی نہیں تھا، خود ڈاکٹر تھی. تو کیا انفراسٹرکچر کے کیا حالات ہیں ملک میں؟ ایکچولی ہونے تو اس سے کہیں زیادہ ہونے چاہیے. یعنی کہ پوری کراچی میں سول ہاسپٹل یا پٹیل ہاسپٹل اور ایک دو اور ہیں، اور اس کی وہاں کی آبادی دیکھ لیجیے آپ. اسی طرح لاہور میں جناح ہاسپٹل ہے اور ایک دو اور ہاسپٹل اور ہونے چاہیے. ایکسکیوز می، اور ہونے چاہیے، اور ان کے پاس لیٹسٹ چیزیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ جو برن وکٹم ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے ڈھیروں پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ ڈائلیوٹ ہو جائے. ایک ایسا ہاسپٹل ہے جہاں پر برنس کے ایسا اتنا بڑا ایک کمرہ ہے، اس میں 4 بیڈس پڑے ہوئے ہیں. ان بیڈ کے اوپر ایک طرح کا کیج پڑا ہوا ہے، اس کیج کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ایک لڑکی یا ایک لڑکا ننگا ہے اور اس کے اوپر کریمیں لگائی ہوئی ہیں. اس کمرے میں پنکھا چل رہا ہے اور ماں بیچاری بیٹھ کے یا بھائی بیٹھ کے مکھیاں اڑا رہا ہے. ان کو تو آئسولیشن میں رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اسکن از سو ایکسپوزڈ کہ اس کو کوئی بھی جرمز لگ جاتے ہیں. اب اس کو نہانے کے لیے، اس کو اس کے زخم کو دھونے کے لیے 4 نرسیں چادریں لے کر آتی ہیں اور اس کو انڈین ٹوائلٹ کے اوپر کھڑا کر کے نلکے سے اس کے اوپر پانی ڈالتی ہیں. دس از دا کائنڈ آف فیسلٹی دیٹ وی ہیو. اس فیسلٹی سے وہ بچ جائیں گی؟ وہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ ان کو بچا دیتے ہیں. اور بہت سے اچھے بھی ہاسپٹل ہیں بٹ دے آر ایکسپینسو. یہ ان بچیوں کے لیے مشکل ہوتی ہے. اس لیے جب ہم اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم چھوٹے ہاسپٹلس میں بھی جاتے ہیں جہاں پہ چھوٹی سرجریز بہتر طریقے سے بھی ہو سکتی ہیں. مہانور کو اگر سول ہاسپٹل سے آغا خان ہاسپٹل میں لے کر آئیں تو انہوں نے اس کو فرسٹ ایڈ وہاں پر دی ہے، اور بھی خراب ہو سکتا تھا لیکن اس کے آگے نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو اب وہ وہاں پر ہے، شی از اسٹل ان ICU. اس کے والدین وہاں پر موجود ہیں، کافی لوگ ہیلپ کر رہے ہیں. حکومت کے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی وعدہ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کتنے دن تک کرتے ہیں. دودھ کے جھاگ کی طرح ہوتے ہیں، کچھ دیر کے بعد وہ جھاگ بیٹھ جاتی ہے، پھر بیچارے ماں باپ جو ہیں وہ مجبوری ادھر ادھر پھیر رہے ہوتے ہیں. بٹ شکر الحمد للہ اگر اس کے پاس یہ سہولیات ہیں، لیکن ان کو بھی سوچیں جن کے پاس نہیں ہے. اسی سے مجھے کہ آف کیمرہ ہماری بات ہو رہی تھی، آپ نے فیصل آباد میں بتایا کہ ایک کیس آیا جو کہ میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوا. تو جن کے پاس سہولیات نہیں ہیں، جو میڈیا تک چیزیں نہیں آتی، ان کے کیا حالات ہیں؟ ان کو کون پوچھتا ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں جیسے ہی پتہ چلتا ہے ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان بچیوں کو، اور اگر ان کے زخم جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو کہ وہاں کے ہاسپٹل میں ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ان کو وہاں پر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ان کو بڑے شہر میں بہتر فیسلٹی کے اوپر لے آتے ہیں. کیونکہ یہ میڈیکو لیگل کیسز ہوتے ہیں تو اس لیے پولیس جو ہے جب تک اجازت نہیں دیتی ہے جب تک ہم لے کے نہیں جاتے. تو اور میں آئی ڈونٹ ہیو اے ہاسپٹل، تو میں تو ان کے ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد ان کا کام شروع کرتی ہوں. تو ان کی فیسلٹیز ہونا، ان کے پاس اچھی مشینیں ہونا. جناح برنز جو لاہور میں ہے اس کے پاس اچھی فیسلٹی ہیں. کراچی میں سول ہاسپٹل اچھا، یہ سارے جو تھے جیسے جناح برنز جو ہے وہ بیت المال سے بنایا گیا تھا، بے نظیر بھٹو شہید کے زمانے میں اس کو شروع کرنا تھا، وہ ایسے ایسے ہو گیا.
اب اللہ کا شکر ہے. اسی طرح سے سول ہاسپٹل جو ہے وہ بھی پرائیویٹ لوگوں نے بنایا ہے. تو لوگوں کے پاس دل ہے, لوگوں کے پاس ہمدردی ہے, انہوں نے بنا کے دے دیا. وہ ڈاکٹر نہیں ہے. اب ڈاکٹرز کا, وہاں کے پیرامیڈکس کا, وہاں کے او ٹی اسٹاف کا فرض ہے کہ وہ اس کو صاف رکھیں, جانتے ہوئے کہ یہ سب سے زیادہ انفیکشس ایریا ہے جس میں اس بچی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے یعنی کہ او ٹی سے, آپ کے آپریشن تھیٹر سے بلی اپنے بچوں کے ساتھ نکل رہی ہے. ہیلو ایکسکیوز می, یہ ہاسپٹل ہے. تو کوئی فرق نہیں, ثواب ملتا ہے, بلی آ گئی. مجھے اگین میں ان چیزوں کو, ظاہر ہے آپ کی تو میں ہل گیا ہوں, میں نہیں بتا سکتا کہ میری اپنی کیا وہ ہے, لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ اس موسٹلی لوگ چادر ڈال دیتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے, خاص طور پہ خاتون اگر وکٹم ہے. کیا کرنا چاہیے فرسٹ آپ عوام کے لیے, عام عوام کے لیے, کیا پلیز ان کی مدد کریں. ہاؤ کین دے ہیلپ؟ You know what they do? They hear her screaming. وہ آگ لگی ہوئی باہر آ رہی ہے. سب سے پہلے تو آگ لگے ہوئے بچی کو بھاگنا ہی نہیں چاہیے. رول کریں, کپڑا ڈال دیں اس کے اوپر. تیزاب جو ہے وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ کپڑے کو بھی جلا دیتا ہے. پانی ڈالیں اس کی آنکھوں پہ, اس کے منہ پہ, اتنی دیر تک ڈالتے رہیں جب تک کہ کوئی میڈیکل ہیلپ نہ آ جائے. قریب ترین جگہ پہ لے جا کے اس کو فوراً کہ اچھا ہوتا یہ ہے, ہاتھ نہیں لگاتے, نہیں جی یہ تو کرمنل کیس ہے, ہم تو نہیں اٹھا سکتے. یہ کیسے ڈاکٹرز ہیں بھائی, یہ کیسے ہیں؟ یہ تو ایمرجنسی میں کوئی بچی آئی ہے تو پھر پولیس آئے گی, پھر وہ لکھے گی. کراچی میں تو میری اپنی لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اس کے اوپر اس بس سے اتری, اس کے اوپر ڈالا گیا تیزاب, وہ چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, کوئی نہیں آیا. کہ کوئی چھوٹے بچوں نے اس کو رکشے میں لے جا کے ہاسپٹل لے کے گئے. وہ ہاسپٹل میں پہنچی, انہوں نے کہا نہیں جہاں پہ ہوا ہے نا آپ کے ساتھ واقعہ, وہاں پر آپ جا کے رپورٹ لکھوائیں. وہ واپس رپورٹ لکھوانے گئی ہے. تو اتنی دیر میں تیزاب کہاں سے کہاں چلا گیا. اس کی آنکھ ضائع ہو گئی, اس کی ناک ضائع ہو گئی. سر صاحب آپ نے اتنے سالوں میں بہت حکومتیں دیکھیں. ریاست کی ذمہ داری تو ہے کہ قانون بنانے کے بعد عمل درآمد کرائے, سختی سے عمل درآمد کرائے. ڈو یو تھنک کہ یہ خاتون حکمران آنے کے بعد کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں یا ہو سکتی ہیں, یا یہ سسٹم کا مسئلہ ہے؟ کوئی ایسا بائسز کیوں رکھیں آپ کہ خاتون جو ہے وہ اچھا کر لے گی اور ایک مرد جو ہے وہ نہیں اچھا کرے گا یا اس سے بہتر کر لے گا. ہمارے سسٹمز نہیں ہیں. ہمارے سسٹمز اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ چاہے میں آؤں, چاہے کوئی اور آئے, چاہے کوئی ٹرانس پرسن آ جائے, آئی مین وہ سسٹم کے ساتھ چلے. سسٹمز کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کمیٹیاں بنتی ہیں. ایک کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے, اس کا جو کیس ہوتا ہے اس کے لیے بھی 4 لوگوں کی کمیٹی بن گئی. اب وہ جو ہے نا وہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ کیوں ہوا, کیسے ہوا. ارے بھائی اس کے لیے کچھ کرو جس کو ضرورت ہے. آئی مین ان ہر کیس, مہنور کے کیس میں ان کو وہاں سے جب لایا گیا تو فریال تالپور صاحبہ لے کر آئیں. وہاں کے جو چیف منسٹر تھے وہ اس کو دوسرے دن دیکھنے آئے اور انہوں نے ان کی فیملی سے کہا کہ ہم اس کا پورا علاج کریں گے, آپ اس کو بے شک باہر لے جائیں. یہ سالوں کا ہے, کتنے سال رہیں گے چیف منسٹر صاحب اور کتنے سال رہیں گے دوسرے. وہ کہیں گے یہ ان کے رشتہ دار تھے, یہ ہم نہیں اٹھا سکتے. کہاں جائیں گی پھر وہ. سو مجھے نہیں پتہ, ایک دس از سچ اے وشیس سرکل. آپ ادھر سے پکڑیں تو یہاں سے ڈوری چھوٹ جاتی ہے, یہاں سے پکڑو تو یہاں سے گر جاتی ہے. سو اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے مضبوط ترین لوگ ہونے چاہیے, نیک ہونے چاہیے, اسٹریٹ ہونے چاہیے, ڈرے نہ. مطلب ہر اس چیز سے خوفزدہ ہو جائیں کہ اگر میں نے کچھ بول دیا تو میں تو گئی, نوکری گئی. ٹھیک ہے. مجھے بھی تھریٹس آتے تھے. ایک دفعہ ایک گولی آئی, اس کے اوپر لکھا تھا مسرت مصباح, کوئی دے کے چلا گیا ہے. میں نے کہا میرے نام کی یہ کیا ہے, بلٹ, وہ بلیٹ تھی. تو پھر ہم نے ظاہر ہے
جو نیئرسٹ تھانہ تھا اس میں شکایت لکھائی. ٹی وی شی وی میں دیکھا کیمرے ویمرے میں کوئی چھوٹا منہ کر کے نیچے کر کے وہ آدمی چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کو 1 ہفتے کے لیے مطلب پولیس آپ کے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں. جی میرے لیے وہ رکھیں گے, ان کو میں کھانا کھلاؤں گی, میں نے ان کا کھانا پینے کا انتظام کرنا ہے, اور وہ شام کو سو جائیں گی, شام کو میں چلی جاؤں گی. پیسے میں نے دینے ان کو, ریاست نے مجھے وہ فری نہیں دیا ہے. میں نے کہا آپ تو 4-5 اور بھی لے آئیں گے میرے پاس. میں نے کہا نہیں اللہ مالک ہے جی, ٹھیک ہی ہے ایسے. شکر ہے الحمدللہ 25 سال تو گزر گئے ہیں. 25 سال میں ہم نے بہت اچھی خوشیوں والی چیزیں بھی دیکھی ہیں. ان بچیوں کی شادیاں بھی ہوئی ہیں, اور شادیاں جو ہیں وہ ان کے نارمل بوائز کے ساتھ ہوئی ہیں. مطلب سلیوٹ ہے ان کو, نارمل بوائز, جی سلیوٹ ہے ٹو دیم اینڈ ٹو دیئر فیملی, ہیٹس آف. جو کہ ان کو جلائے جانے کے باوجود بھی ان کے بچے بھی ہو گئے. عظیم لوگ ہیں, میں تو کہتا ہوں مطلب واقعی ایسے بھی تو لوگ ہیں نا ہمارے پاس. جی. ہمارے پاس ٹھیلا چلاتی ہیں بچیاں, رکشہ چلاتی ہیں. ابھی ہماری جمعے کو ایک تقریب ہوگی جس کے اندر 25 پنک بائکس جو ہیں, اسکوٹیز جو ہیں, وہ ان بچیوں کو دی جا رہی ہے جن کو پہلے ہم نے ڈرائیو کرنے کے لیے اس کی ٹریننگ کی, انہوں نے لائسنس حاصل کیا, اور اب وہ انشاءاللہ آ کے لے کے جائیں گے. اینڈ دس از فرام دی گورنمنٹ اور تھرو یو ڈپلیکس فاؤنڈیشن؟ گورنمنٹ تو مجھے ایوارڈ دیتی ہے, مجھے بلا لیتی ہے. کوئی سپورٹ نہیں کرتی گورنمنٹ ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو, سوائے اس کے کہ آپ کو تقریبوں میں بلا کے تقریریں ہماری طرح کروائیں؟ سوری ہم بھی یہی کر رہے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کنٹریبیوٹ. تھنگز وڈ چینج. مجھے لگتا ہے کہ انسانیت بہتر ہوتی چلی جائے گی, چاہے کچھ بھی کر لیں. آپ نے پہلے کہا تھا کہ ایک طرف ہم ایران اور یو ایس کی جنگ کو روکنے کے لیے دن رات لگائے پھر رہے ہیں, اور ادھر ہمارے اپنا گھر جو ہے وہ جل رہا ہے. تو ہماری پرائیورٹیز ہی رائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہو جائے گا, مجھے یقین ہے. ہاں, اگر کوئی کسی چیز کی تھان لے تو ہم نے تو ایٹم بم بھی تو بنا لیا نا, تو آئی تھنک وہ جب کرنا چاہیں تو یہ ملک پورے پوٹینشیل ہے کہ کر سکتا ہے. شکر ہے کہ بنا لیا. شکر ہے, یہ میں بھی اس چیز کا شکر کرتا ہوں کہ ہم پہ میزائل تو نہیں گر رہے. ایٹ لیسٹ جیسے ہمارے ملک میں بہت خامی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ہم اتنا خود مختار ہیں کہ ہم کوئی آنکھیں. پتہ ہے ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں, اٹس جسٹ کہ ہمارے سسٹمز اتنے کرپٹ ہو گئے کہ وہ مجبور ہیں. یعنی کہ چھوٹا آدمی چھوٹی چوری کرتا ہے اور بڑی آدمی بڑی چوری کرتا ہے. تو بس اسی طرح زندگی چل رہی ہے. اور یہ جو بچیاں جلائی جاتی ہیں. ایک دفعہ میں نے اس بچی سے پوچھا کہ تم موٹر بائک میں جاتی ہو, ہیلمٹ پہنتی ہے, وہ ہمارے ڈپلیکس میں کام کرتی ہے, تمہیں کوئی تنگ کرتا ہے راستے میں؟ کہتی ہے جی. تو میں کہا پھر تم کیا کرتی ہو؟ کہتی ہے آپا میں نے ہیلمٹ اتارا, ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. نو یو نو شی ہیز ایکچولی ہر اسکارس آر ہر اسٹرینتھ. کتنی بڑی بات ہے. It's a weapon that she's using it as a weapon. I mean wow, incredible. میں کہتا ہوں ان کی ہمت اور ان کی عظمت کو آئی تھنک جتنا سلام کریں, آئی تھنک قوم کو سلام کرنا چاہیے, بیکاز خود جی رہی ہیں زندگی, ہم لوگ تو نہ جینے دیتے, ملک تو اس کے لوگ تو نہ جینے دیتے. 10 سالوں میں, اگلے 10 سالوں میں آپ کیسا دیکھتی ہیں اس ملک میں خواتین کے لیے حالات؟ آپ نے آپٹیمزم کا تو تھوڑا سا وہ کیا, اشارہ دیا. دوسرا مجھے ایک اور آخری کویشچن, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور دنیا کی ڈیولپمنٹ سیکٹرز یہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ ہاؤ ویل ڈو دے کنٹریبیوٹ ٹو اٹ؟ سو 10 سال تو مجھے نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا زندگی دے اور کیا نہ دے, لیکن خواہش تو میری یہی ہے کہ یہ کم سے کم ہو جائے. جب بنگلہ دیش میں کم ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں کم ہو سکتا ہے؟ ہاں, اور ہمارے بعد ٹھیک ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں اس میں ڈاکٹرز سوچیں, خود آتے ہیں, ہم ایک پائی ان کو نہیں دیتے ہیں, وہ جہاز کا ٹکٹ بھی لے کر آتے ہیں, وہ اپنے ساتھ اپنے سارے ٹولز لے کر آتے ہیں, ہفتے بھر کے لیے آتے ہیں, جو بھی ان کی جمع ہوتی ہیں چھٹیاں, ایک دن بس وہ رکھتے ہیں گھومنے کے لیے. اور اگر اس دن بھی کوئی آپریشن ہے تو پھر وہ پھر بھی نہیں گھومتے, ٹھیک ہے. نہ کھانا کھاتے ہیں, نہ صبح کا ناشتہ لیتے ہیں. میں دوپہر کو سینڈوچز لے کے جاتی ہوں, وہ کھا لیتے ہیں جلدی سے اور پھر اندر چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے لیے
اب دیکھیں ایک دفعہ آپریشن کر کے چلے گئے تو فالو اپ کون کرے گا؟ جی تو وہ دے کیپ ان ٹچ ود دا ڈاکٹرس کہ یہ ہم اگلے سال آئیں گے، نہیں آ سکے تو اب ہمارے ڈاکٹرس ایسے نہیں ہیں کہ وہ جو کر کے گئے ہیں وہ انہوں نے کوئی تیر مار دیا ہو، بٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سائیکلوجیکل پہلو ہے ہماری بیٹیوں کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کرتے ہیں. رائٹ. اب نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں آ سکے، ان کو ویزے نہیں ملے تو ہمارے ہی ڈاکٹر ان کو دیکھتے ہیں اور وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں، ایسی بھی آرگنائزیشن ہے کہ وہ ان لوگوں کو فنڈنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو اگر وہ فنڈنگ کرتے ہیں، ایسی فنڈنگ کے ادارے ہیں جس میں ہم ہر روز جو ہے نا وہ ایک ان کے جو ہوتے نا کرائٹیریاز فار آسکنگ فار ڈونیشنز اینڈ آل، وہ ہم بھر کے دیتے رہتے ہیں. وہ ابھی تک جلی ہوئے لوگوں کے لیے تو کوئی آیا ہی نہیں ہے. ٹرانس پرسنس کے لیے آئے ہیں، زچہ بچہ کے لیے آئے ہیں. اٹس ہیز بین دیئر فار سو لانگ اینڈ دیو گاٹ امیزنگ فنڈنگ. ٹھیک ہے، ان کی فنڈنگ مجھے نہیں پتہ کہاں جاتی کیونکہ ہماری تو آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، مجھے ڈیمانڈ سب سے بڑا فنڈنگ کا جو وہ آتا ہے چنک، وہ پولیو پہ بل گیٹس خود کرتا ہے. ٹھیک ہے، آج تک نہیں ختم ہوا. ہاں وہ ختم نہیں ہوا. سو میں سمجھتی ہوں کہ ہم کوشش تو کرتے رہیں گے. ہمیں البتہ جو کبھی تھوڑی بہت فنڈنگ آئی ہے، تھوڑی بہت، وہ ہمارے اپنے ہی جان پہچان والے ڈاکٹرز، ہمارے اپنے ہی پاکستانی یا مسلم کمیونٹی کے بیرون ملک میں وہ ہمیں بھجواتے رہتے ہیں. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ سب کے دل جو ہے نا وہ رمضانوں میں ہی کھلتے ہیں. جی جی جی. ٹھیک ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ، اور وہ سب کو دیتے ہیں، صرف ہمیں نہیں دیتے. لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ پوری زندگی دے سکتے ہیں آپ، پورے سال دے سکتے ہیں آپ. زکوٰۃ، خیرات، صدقات، فطرانے کچھ بھی دے دیں. یہ بچیاں ایسی ہیں جن کے پاس کبھی کبھی درد کے لیے جو ایک پتہ آتا ہے جس میں شاید 12 گولیاں ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں خرید سکتی ہیں. وہ ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو کہ کپڑے، ان کی جوتیاں 2 بدی کے اسپنج کی جوتیاں پہن کر آتی ہیں، اور وہ کہتی بھی نہیں ہے کہ ہمیں نئے کپڑے دیجیے. سو اف یو کانٹ گیو دیم فنڈس، یو کین گیو دیم ان کائنڈ آلسو. یو کین اسپینڈ سم ٹائم ود دیم. ہاتھ پکڑیں، مسکرائیں، کوئی لطیفہ سنائیں، کوئی فلم دکھا دیں. ہم نے ایک دفعہ ان ساری بچیوں کو ہم لے کے چلے گئے، میں پنجاب نہیں جاؤں گی. ہنس کے ان بچیوں کا برا حال ہو گیا تھا. پھر اس سینما والے نے ان بچیوں کو پاپ کارنز دیے، آئس کریم دیے، یہ وہ دیے. واٹ اے بیوٹیفل ڈے اٹ واز، جسٹ ون ڈے فار دیم آل ٹو اسمائل. ہم سمندر کے کنارے لے جاتے ہیں. میں ڈرتی رہتی ہوں اللہ میاں وہاں دور نہ جائیں یہ لوگ. نہیں باجی اتنے قریب ہیں. پھر میں نے کہا نہ، سمندر میں نہیں لے کے جاؤں گی، میں کسی کے فارم ہاؤس میں لے جاتی ہوں، ادھر ہی کودی ڈبکی لگائیں، جو بھی کریں، کھانا پینا یہ وہ. کبھی کہتی ہوں چلو ہم باہر کہیں کھانا کھاتے ہیں. کہاں جاؤ گے؟ تو وہ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ ان کو نگیٹس ملے، 2 خود کھاتی ہیں اور 6 اپنی جیب میں رکھ کے لے جاتی ہیں. تو ہم ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا بھی حصہ بن سکتے ہیں. سر صاحبہ، میں خود والنٹیئر کروں گا کہ میرا کام اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہے. میں نے یہ کافی عرصہ کیا ہے. تو ان کی سٹوری دنیا تک پہنچانا، آپ تو پہنچا رہی ہیں ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کر کے، اور ان کو خود اکوپ کرنا کانٹینٹ کریٹر جو بن سکتی ہیں، جو بننا چاہتی ہیں. آئی ول ڈیفینیٹلی والنٹیئر فار دس، سو گریٹ، تاکہ یہ ہم پہنچا سکیں ان کی سٹوری، جو ایٹ لیسٹ جن کے سینے میں کوئی دل ہے اس تک تو پہنچے. جیتے رہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ڈھیروں اجر دے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار بہت جوائننگ. شکریہ آپ کا کہ آپ نے بلایا، اور اللہ کرے کہ کسی کے دل جو ہے نا وہ کھل جائے. انشاءاللہ سب کے کھلنے چاہیے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. شو کو پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. امید ہے کہ گفتگو آپ کو پسند آئے گی اور آپ ہر اس انسان سے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچنا ضروری ہے اس تک پہنچائیں. شکریہ.